السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کا ہمارے چینل فیکٹس فیکٹر میں۔ ناظرین، آپ لوگ تو یہ جانتے ہی ہیں پاکستان میں بڑے قدرتی آفات رونما ہوئے ہیں، جس میں بہت جانی اور مالی نقصانات ہم کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ کچھ قدرتی آفات تو ایسے بھی آئے ہیں جن کی آج تک تلافی نہیں ہو سکی، جیسے کہ 2005 کے زلزلہ متاثرین۔ پاکستان موجودہ دور میں کوئی بھی بڑے قدرتی آفات کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ عالمی ماہرین نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جن کے مطابق پاکستان عنقریب بڑے زلزلے کی لپیٹ میں آئے گا، جس سے بڑی تباہی پھیلنے کا خطرہ موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ یہ زلزلے کب اور کدھر آ سکتے ہیں۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان کا 70% علاقے زلزلے کی خطرناک فیلٹ لائن کے اوپر ہے، جس کے مطابق کسی بھی وقت پاکستان کے بہت بڑے حصے میں خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے۔ ان بڑے علاقوں میں کراچی سے اسلام آباد، کوئٹہ سے پشاور، مکران سے ایبٹ آباد، گلگت سے چترال تک سبھی شہر شامل ہیں، جہاں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ عالمی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے پاکستان زلزلے کے اعتبار سے دنیا کا 5واں حساس ترین ملک ہے۔ اس رپورٹ میں اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال جیسے شہر زون 3 میں شامل ہیں، اور کوئٹہ، چمن، نورالہی اور مستنگ کے شہر زیر زمین انڈین پلیٹ کے مغربی کنارے پر واقع ہیں۔ اس لیے یہ علاقے بہت ہائی رسک زون ہیں۔ اس کو زون 4 میں شامل کیا گیا ہے۔ جن علاقوں کا بہت احساس قرار دیا گیا ہے، وہاں 2005 کے زلزلے کے بعد آئے دن اکثر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ان زلزلوں کے جھٹکوں کی شدت کافی تیز ہو جاتی ہے اور آبادی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بابا وانک کی پیشن گوئیاں 2022 کے متعلق جو ہیں، اس میں بابا وانک نے بتایا ہے کہ 2022 وہ سال ہوگا جب پوری دنیا میں زلزلے آئیں گے، اور ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق سب سے زیادہ تباہی پاکستان کے ہی ریجن میں آنے کا اندیشہ ہے۔ ان پیشن گوئیوں کے بعد جب ماہرین نے ریسرچ کی تو ان کی پیشن گوئیاں سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ہماری ریسرچ کے مطابق بھی کوئی ہندوکش سے ایک بڑا زلزلہ اٹھے گا، پھر اس کے بعد لاہور ٹرسٹ کے نام سے ایک نیا پہاڑی سلسلہ بن جائے گا، جس کے بعد کسی بھی وقت کوئی بڑا زلزلہ آئے گا جو بہت بڑی تباہی کا سبب بنے گا، اور اس کے بعد آفٹر شاک بار بار آئیں گے جو لاہور کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس طرح ماہرین ارضیات کے مطابق پاکستان کے بڑے شہر راولپنڈی اور گوجرانوالہ میں بڑے زلزلے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور ہمارے حکام کی تیاریاں کچھ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ارضیاتی ماہرین کے مطابق ان گنجان آباد شہروں کو جو پاکستان کی معیشت کا بڑا سہارا ہے، وہاں مستقبل میں ایک شدید اور ہلاکت خیز زلزلے کا سامنا کر سکتا ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ زلزلہ ان شہروں میں آئے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ زلزلہ کب آئے گا۔ اور اس کے علاوہ جو بہت تشویشناک بات یہ ہے کہ ان علاقوں کے رہنے والے اس زمینی طاقتور جھٹکوں کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہیں۔ حکام کو فوراً ان زلزلوں کے لیے حفاظتی اقدامات کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، پاکستان کی تاریخ کا بدترین زلزلہ 5 اکتوبر 2005 کا تھا، جسے پاکستان کی تاریخ میں عظیم سانحے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ زلزلہ صبح 8:05 پر آیا تھا، جس کا مرکز آزاد کشمیر کا علاقہ مظفر آباد تھا، اور اس زلزلے سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات اسلام آباد، دیر، مقبوضہ کشمیر کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.6 نوٹ کی گئی تھی۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس کے جھٹکے نے صرف پاکستان، آزاد کشمیر، جموں کشمیر نہیں بلکہ افغانستان، پاکستان، چین کے علاقوں کو تک متاثر کیا تھا۔ آزاد کشمیر کے لوگ تو آج بھی 5 اکتوبر 2005 کے زلزلے کو بھلا نہیں پائے ہیں۔ 21ویں صدی کا یہ ایک بہت بڑا زلزلہ تھا جو بہت بڑی تباہی لے کر آیا تھا۔ اس 7.6 زلزلے سے اسلام آباد میں صرف ایک عمارت گری تھی، مرگلہ ٹاور، لیکن جو وقت گزرتا گیا تباہی کی خبریں آنے لگیں۔ 2 دن کے بعد پاکستان کو پتہ چلا اس بڑے زلزلے کی وجہ سے
حجاز، کشمیر اور KPK میں 83,000 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 2 شہر مظفر آباد اور بالاکوٹ مکمل طور پر صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ ریلیف کا کام شروع ہوا اور مظفر آباد اور بالاکوٹ کے دوبارہ بسانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بالاکوٹ کو 20 کلومیٹر دور بسایا گیا کیونکہ بالاکوٹ کی جگہ اس قابل بچی ہی نہیں تھی۔ لیکن آج بھی یہ دونوں شہر پوری طرح جیسے پہلے آباد تھے اس طرح بس نہیں پائے۔ اسی طرح لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے تعمیراتی مٹیریل اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بہت بات کی گئی، لیکن عملی طور پر نہ ہونے کے برابر اقدامات اٹھائے گئے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق اسلام آباد سمیت پاکستان کے بالائی علاقے خطرناک زلزلے کی فیلٹ لائن کے اوپر ہیں، جہاں کسی بھی وقت بڑا اور خطرناک زلزلہ آ سکتا ہے، جس کی مثال 26 اکتوبر 2015 کا زلزلہ بھی ہے، جس کی شدت 8.1 تھی، جس کی وجہ سے پنجاب، KPK اور آزاد کشمیر میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں اور ہزاروں مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ اس زلزلے کے 1 ماہ تک کم سے کم 200 آفٹر شاک آتے رہے۔ محکمہ موسمیات کے سربراہ ڈاکٹر غلام رسول چودھری کے مطابق حالیہ دنوں میں زلزلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے اور شدید نوعیت کے زلزلہ آ سکتا ہے۔ بحیرہ عرب میں مکران کے مقام پر سونامی بھی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور عمان کے ساحلی علاقے خطرے میں ہیں۔ پہلے زلزلوں کا مرکز کوہ ہندوکش ہوا کرتا تھا، لیکن لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق اب ہزارہ اور کشمیر بھی زلزلوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ دوستو، زلزلے تو آتے ہی رہیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے آنے والے زلزلوں سے تباہی کو کیسے روکا جائے۔ اس وقت کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں آسمان سے باتیں کرتی بلند و بالا عمارتیں عام ہیں، جن کی تعمیر میں کنکریٹ اور شیشوں کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن زلزلے کے وقت یہی عمارتی مٹیریل رہائشیوں کے لیے موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دوسری جانب جاپان، اٹلی اور دیگر ممالک جہاں زلزلے آتے رہتے ہیں، وہاں زلزلوں سے بچاؤ کے لیے تعمیرات کو جدید ٹیکنالوجی اور بہتر رہائشی مٹیریل میں تبدیل کر کے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ جاپان اور میکسیکو میں جہاں بہت زلزلے آتے ہیں، وہاں عمارتیں زلزلوں کے دوران سانپ کی طرح جھولنے لگتی ہیں لیکن گرتی نہیں۔ پاکستان میں بھی کنکریٹ کے بجائے ہلکے وزن کے تعمیراتی مٹیریل استعمال کیے جائیں تو زلزلوں کے دوران عمارتیں تو گریں گی، لیکن جانی نقصانات کم سے کم ہوگا۔ ضروری ہے حادثات ہونے کے بعد TV شو میں ڈیبیٹ کے بجائے حادثے سے پہلے حفاظتی تدابیر کی جائیں۔ 2022 صرف زلزلے کے حوالے سے خطرناک نہیں ہے، بلکہ بابا وانگا کے مطابق سائنسدان سائبیریا سے ایک مہلک وائرس دریافت کریں گے جو لوگوں میں بہت تیزی سے پھیلے گا، اور اس وائرس کے بچاؤ کے اقدامات کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے جب تک اس وائرس سے بچنے کے لیے انتظامات کیے جائیں وہ وائرس کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ دوستو، یہ بات سچ ہے، سائنسدانوں کو سائبیریا میں برف میں قدیم زمانے سے جمع ہوا وائرس ملا ہے، جس کا سائز آج تک کی دنیا میں آنے والے وائرسوں سے 60 گنا بڑا ہے، جس کو عام مائکروسکوپ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وائرس کی دریافت کے بعد سائنسدانوں کو یقین ہے ایسے اور بھی کئی قسم کے جراثیم برفانی علاقوں میں برف میں موجود ہوں گے، جو برف پگھلنے پر پانی سے مل کر ہماری دنیا میں پھیل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے خطرناک بیماریاں دنیا میں عام ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بنی نوع انسان کو ان جراثیموں سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ سائنسدان ان وائرس کو ریسرچ کرنے کے لیے فعال کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ لگا سکیں یہ وائرس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے دنیا کے لوگوں کے لیے۔